الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه الهاديين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. حضرات گرامی، کیا خیال ہے آپ کا کہ اگر آپ کے پاس عالی شان کوٹھی ہے اور اس میں سوئمنگ پول ہے اور اس سوئمنگ پول میں آپ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتے ہیں تو آپ کا جسم صاف ستھرا شفاف رہے گا اور تازگی محسوس کریں گے، آپ برودت محسوس کریں گے، نشاط رہے گا. یا یہ کہ آپ کے دروازے سے بہترین قسم کی نہر جاری ہو، اس کا پانی صاف شفاف ہو اور دن میں 5 مرتبہ آپ اس میں غسل کریں تو بھی آپ انتہائی اچھے اور صاف ستھرے رہیں گے اور ایک طرح کی تازگی محسوس کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مثال دے کر سمجھایا کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر تمہارے دروازے پہ نہر جاری ہو اور تم 5 مرتبہ اس میں غسل کرو تو کیا میل کچیل تمہارے جسم میں باقی رہے گا؟ بالکل نہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں کہ جو مومن بندہ روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو 5 مرتبہ نماز پڑھنے والے کے اوپر اس کے ذمے میں کسی طرح کا کوئی گناہ، کوئی جرم اور کوئی جو ہے ذنب یا باقی لغزش باقی نہیں رہتی. وہ سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے 5 نمازیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذہن سے قریب کر کے سمجھانے کی کوشش فرمائی کہ نماز کے کیا فائدے ہیں، اور یہ صرف سمجھانے کا انداز ہے، ورنہ نماز کے فائدے تو اتنے سارے ہیں کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو ہمارے اور آپ کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ اگر آپ نہر میں 5 مرتبہ نہائیں تو آپ کا جسم صاف ستھرا رہے گا. یہی حال 5 مرتبہ نماز پڑھیں تو آپ کی روح پاکیزہ رہے گی، خیال پاکیزہ رہے گا، دماغ تر و تازہ رہے گا، دماغ کی سوچ پاک رہے گی، دل کی فکر پاک رہے گی اور آپ صاف شفاف عقیدے پہ قائم رہیں گے، مومن رہیں گے، کفر اور شرک سے دور رہیں گے، بیزار رہیں گے. یہ ہے 5 وقت نماز کا فائدہ. اور ظاہر ہے یہ 5 وقت کی جو نماز ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ سکھائی امت کو. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جبرائیل نے آ کے 5 وقت کی نماز سکھائی. سیدنا جبرائیل تشریف لائے فجر کے ابتدائی وقت میں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے فجر کی نماز پڑھ کے بتایا. پھر دوسرے دن آپ تشریف لائے فجر کے اخیر وقت میں اور آپ نے فجر پڑھ کے جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے اس کے مطابق نماز پڑھی. اسی طرح ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں تو 5 نمازیں اللہ کی طرف سے سیدنا جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے طریقے اور پورے اس کے ساتھ سکھایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی،
کہ اے امت کے لوگوں، اے میرے ماننے والوں، تم ویسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی جب تک نماز نہیں ہوگی اس وقت تک نماز صحیح نہیں ہے. ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں تو 2 ہی سجدے کرنے پڑیں گے. اگر کوئی کہتا ہے بڑا شوق ہے مجھے ایک سجدہ بڑھا دوں، نماز باطل، ختم. اگر 2 سجدے کے بجائے کوئی 3 سجدہ شوق کے مارے کر لے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے، کوئی مزہ نہیں، نماز باطل، منہ پہ مار دی جائے گی. اس لیے جس طرح رسول اللہ نے نماز سکھائی ویسے ہی ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. اور یہ نقل ہوتا چلا رہا. الدین النقل، دین سراپا نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے نماز پڑھی، تابعین نے دیکھا، تابعین نے نماز پڑھی، تبع تابعین نے دیکھا. اسی طرح اس وقت سے لے کے آج تک براہ راست وہی نماز ہم تک آ رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور صرف قانونی طور پہ فقہ میں اس کو محفوظ کیا گیا. فقہ کی کتابوں میں ہزاروں مسائل ہیں نماز کے، ہزاروں مسائل. حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث، مظاہر العلوم سہارنپور، جو فضائل اعمال ان کی مرتب کردہ ہے، ان لوگ کہتے ہیں کہ 10,000 مسائل جو ہیں نماز میں اور چند ہزار تک میں پہنچ سکا ہوں. تو نماز پوری قوت کے ساتھ، پوری اہمیت کے ساتھ، قانونی حیثیت سے ہم تک نقل کی گئی اور آج بھی ویسے ہی نماز موجود ہے. اس واسطے عزیز دوستو، نماز 5 وقت کی ہے، نماز روزانہ 5 وقت کی ہے. اور اس نماز کے بارے میں کیا ہے؟ جس نے فجر کی نماز پڑھی اس کے بعد ظہر کی پڑھ لی تو ظہر اور فجر میں جو چھوٹے موٹے گناہ ہوئے سب معاف ہو جاتے ہیں. پھر اس نے عصر کی پڑھ لی تو ظہر اور عصر کے بیچ میں جو کچھ غلطیاں ہوئیں معاف. عصر مغرب پڑھ لی تو عصر اور مغرب کے بیچ جو کچھ غلطیاں ہوئیں معاف. عشاء پڑھ لی تو مغرب اور عشاء کے درمیان جو غلطیاں معاف. فجر پڑھ لی تو عشاء اور فجر کے درمیان جو غلطیاں ہوئیں معاف. یہ اللہ کا عطیہ ہے. اسی طرح جس نے ایک جمعہ پڑھ لیا اس کے بعد دوسرا جمعہ پڑھ لیا تو دونوں جمعے کے بیچ میں جتنی کوتاہیاں اور لغزشیں ہیں وہ معاف. لیکن یہ کب؟ جب کہ 5 نمازیں پڑھی جا رہی ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری جو ہے کوتاہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے کہ ہم میں سے بہت سے بھائی صرف جمعہ پڑھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، وہ اپنے ایمان کی علامت پیش کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں. سراحوں پہ اللہ قبول فرمائے. لیکن جس طرح جمعہ کی نماز فرض ہے ایسے ہی 5 وقت پورے روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. ہر نماز پڑھنی چاہیے. اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو. تو ایک مومن کی پہچان نماز ہے. ما بین الکفر ایمان والکفر، ایمان اور کفر کے بیچ اگر کوئی چیز حائل ہے تو وہ نماز ہے. اس واسطے نماز بڑی پابندی سے پڑھیے. اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. جو آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے اندر کی کوتاہیاں، لغزشیں، برائیاں مٹتی جائیں گی. اچھی عادتیں، اچھے صفات آپ کے اندر آتے جائیں گے. آپ کی نماز جو ہے آپ کے دماغ کو تقویت پہنچتی ہے. ایک میڈیکل سائنس کی رپورٹ ہے کہ دماغ میں ایک حصہ ایسا ہے کہ اس حصے کی حرکت صرف رکوع میں ہوتی ہے. رکوع کے کریں گے تبھی وہ حرکت ہوگی. اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جتنا لمبا سجدہ ہوتا ہے خون کا دورانیہ اتنا ہی بڑھتا ہے اور انسان کا دماغ ٹھیک رہتا ہے. یہ تو میڈیکل کی باتیں ہیں جو بہت ساری چیزیں ہیں. اصل یہ ہے کہ
نماز جو ہے سکون بخشتی ہے، نماز اللہ نے فرض کی ہے، فرض نماز ادا کرنی ہے۔ تو اس واسطے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس بات کا اہتمام کریں کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، روزانہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں تو آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ جیسے جیسے نماز بہتر ہوگی اسی حساب سے آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے اور تمام بری باتوں سے ہمیں دور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔